السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سبی احمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل MS اردو اکیڈمی پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایگزام کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کا ایگزام بہت قریب ہے اور چند ہی دن باقی ہے ایگزام میں، اس لیے میرے عزیز طلبہ و طالبات اپنی تمام تر مصروفیات کو درکنار کر کے آپ یکسوئی کے ساتھ اپنے امتحان کی تیاری میں لگ جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سارے کلاسز دیکھ لیے ہوں گے۔ اگر جن لوگوں نے ابھی تک پورے کلاسز نہیں دیکھے ہیں وہ جلد سے جلد دیکھ لیں، اور قواعد کی کلاس بھی آپ کی ہو چکی ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ یہاں کچھ چیزیں رہ گئی ہے قواعد میں ہی، جیسے کہ واحد جمع اور ضد ازداد اور مترادف الفاظ، یہ کچھ چیزیں ہیں، دو چار چیزیں باقی رہ گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں کو واحد جمع بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، واحد کے معنی ایک ہوتا ہے، جس کو آپ سنگولر کے نام سے جانتے ہیں، ایک وچن کے نام سے جانتے ہیں۔ جمع کو کہتے ہیں بہو وچن، ٹھیک، اسے پلورل کہا جاتا ہے، یعنی ایک سے ادھک۔ دیکھیے، ادب کی جمع کیا ہے؟ آداب۔ شخص کی جمع ہے اشخاص۔ صنف کی جمع ہے اصناف۔ حقیقت کی جمع ہے حقائق۔ عنصر کی جمع ہے عناصر۔ کیفیت کی جمع ہے کیفیات۔ افق کی جمع ہے آفاق۔ تاریخ کی جمع ہے تواریخ۔ تدبیر کی جمع ہے تدابیر۔ قاعدہ کی جمع ہے قواعد۔ غریب کی جمع ہے غربا۔ خیال کی جمع ہے خیالات۔ جوہر کی جمع ہے جواہر۔ مصیبت کی جمع ہے مصائب۔ قوم کی جمع ہے قوام۔ دور کی جمع ہے دور، یہ دور ہے، دور نہیں ہے، دور کی جمع ہے ادوار، یعنی زمانے۔ یہ فرد کی جمع ہے افراد۔ اب دوسرے لائن میں آتے ہیں۔ دوسرا لائن دیکھیے، واحد شریف، جمع کیا آتی ہے؟ شرفا۔ ضرورت واحد ہے، ضروریات جمع ہے۔ نتیجہ کی جمع نتائج۔ اعتراض کی جمع اعتراضات۔ ادیب کی جمع ادبا۔ ترجمہ کی جمع تراجیم۔ حاجی کی جمع حجاج۔ طرف کی جمع اطراف۔ جانب کی جمع جوانب۔ جانب کی جمع کیا ہے؟ جوانب۔ تشبیہ کی جمع تشبیہات۔ مشغلہ کی جمع مشاغل۔ مرض کی جمع امراض۔ فرض کی جمع فرائض۔ موت کی جمع کیا ہے؟ اموات۔ کلمہ کی جمع کیا ہے؟ کلمات۔ اعجاز کی جمع ہے اعجازات۔ مکتب کی جمع ہے مکاتب۔ امید کرتے ہیں واحد جمع آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ضد ازداد۔ یہ ہے الفاظ اور اس کی ضد ہے۔ ضد کی جمع آتی ہے ازداد، ٹھیک ہے، اور
ازداد کے معنی ہوتے ہیں اپوجٹ، جس کو آپ ولوم شبد کے نام سے جانتے ہیں، یعنی الٹا۔ دیکھیے، امید کرتے ہیں ضد ازداد سمجھ گئے ہوں گے۔ جیسے آپ ہندی میں ولوم شبد کہتے ہیں، انگلش میں اسے اپوجٹ کہا جاتا ہے، اسی کو اردو میں ضد الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، غریب، غریب، غریب کا الٹا کیا ہے، ازداد کیا ہے، امیر۔ غریب کی ازداد کیا ہے، امیر۔ الٹا بول لیجئے یا ازداد بول لیجئے۔ حسین، حسین کی، حسین کا الٹا ہے ہوتا ہے قبیح، قبیح کے معنی بدصورت، حسین و خوبصورت۔ ارض، ارض کے معنی زمین، اور سما، سما کے معنی آسمان۔ ارض، ارض کی ضد کیا ہے، سما۔ عزت کی ضد کیا ہے، ذلت، عزت کی ضد کیا ہے، ذلت۔ اعلیٰ کی ضد ادنا۔ حق کی ضد باطل، حق کی ضد کیا ہے، باطل۔ نشیب، نشیب کی ضد کیا ہے، فراز، نشیب کی ضد کیا ہے، فراز۔ ظلم، ظلم کی ضد کیا ہے، رحم۔ کثرت، کثرت کی ضد کیا ہے، قلت۔ فائدہ، فائدہ کی ضد کیا ہے، نقصان۔ بلند، بلند کی ضد کیا ہے، پست۔ حقیقت، حقیقت کی جس ضد کیا ہے، مجاز۔ وجود، وجود کی ضد کیا ہے، عدم۔ عدم کے معنی ختم ہونا، وجود کے معنی پیدا ہونا، تخلیق ہونا۔ تلخ، تلخ کے معنی کروا۔ شیریں، شیریں کے معنی میٹھا، تو تلخ کی ضد کیا ہے، شیریں۔ خیر، خیر کے معنی بھلائی، اس کی ضد کیا ہے، شر، شر کے معنی برائی۔ زیر، زیر کی، زیر کی ضد کیا ہے، زبر۔ زن، زن کے معنی عورت، یہ مرد ہے، مردان لکھا ہوا ہے لیکن مرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زن کے ضد کیا ہے، مرد۔ زن کی ضد کیا ہے، مردال۔ دیکھیے، لائق، لائق کی ضد کیا ہے، نالائق۔ زندگی، زندگی کی ضد کیا ہے، موت۔ خوش بختی کی ضد کیا ہے، بدبختی۔ قریب، قریب کی ضد کیا ہے، بعید، بعید کے معنی دور، قریب کے معنی نزدیک۔ ممکن، یعنی جو سمبھو ہو، جو سمبھو ہو، تو ممکن، ممکن کا، ممکن کی ضد کیا ہے، ناممکن، جو اسمبھو ہو۔ شروع، شروع کی ضد کیا ہے، آخر۔ الفت، الفت کی ضد کیا ہے، نفرت، الفت کے معنی محبت۔ الفت کی ضد کیا ہے، یہاں پر الفت کی عداوت ہونی چاہیے، یہ نفرت دے دیا ہے۔ الفت کی ضد ہوتی ہے عداوت، اور نفرت کی ضد ہوتی ہے محبت، محبت کی ضد نفرت ہوتی ہے۔ نظم، نظم کی ضد نثر، نثر بولتے ہیں۔ خالص، خالص کی ضد عام، ٹھیک۔ مومن، مومن کی ضد کیا ہے، کافر۔ ظاہر، ظاہر کی ضد کیا ہے، باطن۔ ظاہر کے معنی کھلا ہوا، باطن کے معنی چھپا ہوا۔ مومن جس نے ایمان لایا، کافر جسے نے ایمان نہیں لایا، ٹھیک۔ حرام، حرام کی ضد کیا ہے، حلال۔ تحریر، تحریر کی ضد کیا ہے، تقریر۔ حرام بولتے ہیں وہ چیز جو ناجائز ہو، اور حلال جو جائز ہو۔ اصل، اصل، اصل کی ضد کیا ہے، نقل۔ شب، شب کی ضد کیا ہے، روز۔ نیکی کی ضد کیا ہے، بدی۔ سزا، سزا کی ضد کیا ہے، جزا۔ سزا کے معنی کسی چیز کے اوپر سزا، دنڈ دینا، یہ ہوتا ہے جزا، یعنی بدلہ دینا۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ ضد ازداد سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں مترادف الفاظ، جس کو آپ پریاواچی شبد کے نام سے جانتے ہوں گے۔ ہندی میں پریاواچی شبد کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کے انیک نام، ٹھیک ہے، ایک کے انیک۔ دیکھیے،
आफताब। आफताब का दूसरा नाम क्या है? आफताब का मुतरादिफ क्या है? सूरज। सूरज के माने भी आफताब और आफताब के माने सूरज। मतलब माने के एतबार से दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। मेहताब। मेहताब का मेहताब की मुतरादिफ चांद। मेहताब का मुतरादिफ कौन सा है? क्या है? चांद। और चांद के माने मेहताब। आगाज मतलब शुरू। इब्तदा, इसके माने भी शुरू। ठीक है, तो आगाज का मुतरादिफ इब्तदा। राहत। राहत के मुतरादिफ क्या है? आराम। दोनों के माने सुकून के आते हैं। हैवान। हैवान का मुतरादिफ जानवर। आसमान। आसमान का मुतरादिफ आकाश बोल लीजिए आप, या फलक बोल लीजिए, या समा बोल लीजिए। ठीक। जमीन। जमीन की मुतरादिफ अर्ज। मस्जिद। मस्जिद की मुतरादिफ है माबद। मस्जिद का मुतरादिफ क्या है? माबद। तारीफ का मुतरादिफ मदह। मकान का मुतरादिफ घर। पानी का मुतरादिफ आब। आग का मुतरादिफ आतिश। जन का मुतरादिफ औरत। ओहदा का मुतरादिफ मकाम। ये देखते हैं। शजर। शजर का मुतरादिफ दरख्त। मर्ज। मर्ज की जिद क्या है? बीमारी। मर्ज के माने में बीमारी, बीमारी बीमारी है, बीमारी के माने में मर्ज। तकरीर। तकरीर का मुतरादिफ बयान। पेड़। पेड़ का मुतरादिफ पौधा। उल्फत। उल्फत का मुतरादिफ मोहब्बत। नफरत। नफरत का मुतरादिफ दुश्मनी या अदावत। करीब। करीब का मुतरादिफ पास। बाईद। बाईद का मुतरादिफ दूर। अक्सर। अक्सर का मुतरादिफ ज्यादा। बातिन। बातिन का मुतरादिफ अंदरून या अंदर। मुसीबत। मुसीबत का मुतरादिफ परेशानी। जाहिर। जाहिर का मुतरादिफ साफ खुला हुआ। ख्याल। ख्याल का मुतरादिफ फिक्र। रंज। रंज का मुतरादिफ गम, दुख। उम्मीद करते हैं आप लोग मुतरादिफ अल्फाज को समझ गए होंगे, जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं साबका और लहाका को समझते हैं। साबका किसे कहा जाता है और लहाका किसे कहा जाता है? अब साबका को जो है, अब सफिक्स के नाम से जानते होंगे। इसे इंग्लिश में साबका को सफिक्स कहा जाता है। जब कोई ऐसा लफ्ज, ऐसा हर्फ किसी लफ्ज के आगे जुड़ता है और उसके माने को जो है तब्दील कर देता है, तो जो लफ्ज आगे आकर जुड़ता है तो हम उसे कहते हैं साबका। और इसी तरह से कोई लफ्ज अगर कोई हर्फ या लफ्ज किसी दूसरे लफ्ज के बाद में आकर, असल लफ्ज के बाद में आकर जुड़ेगा तो वो लाहका होगा। इसको हम सफिक्स कहते हैं, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। लाहका को प्रीफिक्स कहा जाता है और साबका को सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जब किसी लफ्ज के शुरू में कोई अलामत या लफ्ज लगाकर उससे एक नया लफ्ज बना लिया जाता, उससे एक नया लफ्ज बना लिया जाता है, इस अलामत या लफ्ज को साबका कहते हैं। जैसे मोल के आगे अन लगाकर इसे अनमोल बनाते हैं, इसमें अन साबका कहलाएगा। देखिए, हम नवा। असल लफ्ज क्या है? नवा। नवा के माने आवाज लगाने वाला। ठीक है, तो हम नवा यानी हमारे साथ आवाज लगाने वाला। देखिए, सबसे पहला असल लफ्ज क्या है इसमें? सफर। हम सफर में असल लफ्ज क्या है? सफर। लेकिन उससे पहले, सफर से पहले आकर एक लफ्ज लगा है जो हम है। ठीक है, तो ये हम सफर हो गया। सफर जो है, हम लफ्ज आगे लग गया सफर के आगे तो हम सफर हो गया, इसके माने होता है यानी साथ सफर करने वाला। इसी तरह
ایک لفظ تھا مشرب، اس کے آگے لگ گیا ہم، تو ہو گیا ہم مشرب۔ یہ جو ہم لگا ہے ہر لفظ کے آگے، یہ سابقہ کہلائے گا، اور اصل لفظ جو ہے اس کا تو معنی اپنا رہے گا ہی، لیکن یہ لفظ جو آگے آ کر لگتا ہے تو وہ ایک نیا معنی، لفظ میں ایک نیا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے پہلے تھا مشرب یعنی پیا ہوا، جو پینے والا اس کو مشرب کہتے ہیں، اور ہم مشرب مطلب ساتھ پینے والے کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ایک تھا گو، گو کے معنی بولنا، کہنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے لگ گیا آ کر بد، یعنی برا کہنے والا، بدگو مطلب برا کہنے والا، برا بولنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بد جو ہے یہ سابقہ ہوا، گو اصل لفظ ہے۔ جیسے دیکھیے خوش کلام، خوش کلام، تو کلام اصل لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بات کرنے کے، اور خوش اس کے آگے آ کر لگا ہے، یہ مطلب اچھا بات کرنے والا، خوش کلام یعنی اچھی باتیں کرنے والا، تو یہ خوش سابقہ کہلائے گا۔ اسی طرح سے خوش نصیب ہے، بد نصیب، تو بد نصیب میں بد کیا ہے؟ سابقہ، اصل لفظ کیا ہے؟ نصیب۔ اہل علم، ہم شکل، اسی طرح سے آپ سب کو سمجھ لیجئے کہ یہ سب بے ادب، اصل لفظ ادب ہے، اس کے آگے بے لگا ہے تو یہ سابقہ، بے کیا ہوگا؟ سابقہ کہلائے گا۔ اسی نا سمجھ، انمول، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے لاحقہ دیکھتے ہیں، لاحقہ کو سمجھتے ہیں، جس کو پریفکس کہا جاتا ہے۔ سابقہ کو کیا کہتے ہیں؟ پریفکس کہتے ہیں، اور لاحقہ کو سفکس۔ لاحقہ کو کیا کہتے ہیں؟ سفکس کہتے ہیں، اور سابقہ کو پریفکس کہتے ہیں۔ اب دیکھیے سفکس کو سمجھتے ہیں، سابقہ کو، لاحقہ کو سمجھتے ہیں، جب کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لا کر اس اس سے ایک نیا معنی، علامت لا کر لگا دیا جائے اور اس سے ایک نیا معنی بنا لیا جائے، اسے لاحقہ کہتے ہیں، جسے آپ ہم سے جانتے ہیں، جسے آپ سفکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ضرورت کے آخر میں لگا دیا جاتا مند، مند لا کر لگا دیا گیا، اس سے بنا لیا گیا ضرورت مند، ٹھیک ہے۔ اس میں مند لاحقہ ہے، اس میں مند کیا ہے؟ لاحقہ ہے، جس کو آپ سفکس کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ناک، درد ناک، درد اصل لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور ناک اس کے آگے پیچھے آ کر لگا ہے تو یہ لاحقہ کہلائے گا، جسے آپ سفکس کہتے ہیں، درد ناک، ٹھیک ہے۔ دار، اور یہ لفظ پیچھے آ کر لگے گا ایماندار، ٹھیک ہے، اصل لفظ کیا تھا؟ ایمان، اس کے بعد اس کے آخر میں آ کر دار لگا ہے تو کیا ہوا؟ ایماندار مطلب ایمان رکھنے والا، عقل مند مطلب عقل رکھنے والا، ٹھیک ہے، دولت مند مطلب دولت رکھنے والا۔ اور امید کرتے ہیں ہم نے، ہو سکتا ہے جب سابقہ کو سمجھا رہے تھے تو اس ٹائم ہو سکتا ہے لفظ انگلش کا غلط بولا گیا ہو، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سابقہ کہا جاتا ہے، سابقہ کو ہم پریفکس کہتے ہیں اور لاحقہ کو سفکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ لوگ جو ہے سابقہ لاحقہ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جیسے دیکھیے کاشتکار، اس میں اصل لفظ ہے کاشت مطلب کھیتی کرنے والا، کھیتی کرنا، ٹھیک ہے، تو کار لگ گیا مطلب کھیتی کرنے والا۔ دکان اصل لفظ کیا ہوتا ہے؟ دکان، اس کے پیچھے آ کر لگ گیا دار، دکاندار مطلب دکان والا، ٹھیک ہے۔ روشن دان، ٹھیک ہے، اس سے قلم دان، قلم رکھنے والا۔ عیدگاہ یعنی عید کی نماز پڑھنے، جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو کتب خانہ جہاں کتاب رکھے جاتے ہیں۔ مہمان خانہ، اس میں کھانا جو ہے یہی لاحقہ لفظ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ جو ہے سمجھ گئے ہوں گے سابقہ لاحقہ کو اچھی طرح سے۔ آپ لوگ ہم لوگ آج کا سبق یہیں مکمل کرتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی ڈاؤٹس ہو، کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹس باکس میں اپنا سوال کو رکھ دیں، انشاءاللہ بہت جلد ان کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔